میں پڑھوں گا 17 آیت 16ویں آیت جہاں ختم ہوتی ہے اور جہاں میرا 16ویں آیت ختم ہوگی 17ویں آیت سے آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر پربھو یسوع مسیح جیزس کرائسٹ انہوں نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. یہ کہانی آپ بہت سے بہن بھائیوں نے سنی ہوئی ہے, ایک بار پھر سنیے. کسی شخص کے 2 بیٹے تھے, ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. وہاں اپنا مال کیا کیا؟ بد چلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے, مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. پرویز صاحب آگے پڑھیے. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر سے گنہگار ہوا, اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس بہن جی تھینک یو ویری مچ. سنیے یاسمین بہن نے کیا پڑھا. جب اس کو لکھا ہے کہ سور جو کھانا کھاتے تھے وہ بھی اس کو نہ ملتا تھا, بائبل میں لکھا ہے پھر اس نے ایک لفظ استعمال ہوا ہے ویری پاورفل ورڈ, پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا. اس شخص کو کیا ہوا سردار صاحب؟ ہوش آ گیا. ہاں جی, اس کو ہوش آ گیا. جو بے ہوش ہوتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ کہاں ہے. جو بے ہوش ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچانک ایک موقع آتا ہے گنہگار کا, جب گنہگار اس حد تک گر جاتا ہے گناہ میں کہ اس کو ہوش آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا, اور یہ اس شخص کو ہوش آ گیا اور اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے. ہوش میں کیا, جب ہوش آیا تو اس کو کیا یاد آیا پرویز صاحب؟ اس کو باپ کا, اپنا باپ یاد آیا. کہتے ہیں کہ حالات نے باپ یاد کروا دیا اس کو. ہاں پرویز صاحب, باپ یاد آ گیا, اور جب باپ یاد آیا تو اس نے کیا کہا؟ باپ کی کیا چیز یاد آئی؟ دیکھیے غور سے بھائی بات سنیے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنے باپ کی کون سی چیز اس کو یاد آئی. اس کو یہ یاد نہیں آیا کہ میرا باپ مجھے کتنا مارا کرتا تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا. اس کو یہ یاد نہیں آیا کہ ایک بار میں نے سگریٹ پی تھی اور باپ نے بہت مارا تھا. یہ یاد نہیں آیا اس کو. اس کو یہ یاد نہیں آیا کہ ایک بار میں نے 10 پیسے چرائے تھے اور باپ نے اتنا مارا تھا کہ اب تک ہڈیاں درد کرتی ہیں. یہ نہیں یاد آیا اس کو پرویز صاحب. جب اس کو اپنا باپ یاد آیا تو اس کو کیا یاد آیا پرویز سردار صاحب؟ اس کو یاد آیا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط مین جتنی اس کو ضرورت ہے ان سے بھی زیادہ کھانا ملتا ہے. ان کا کھانا پڑا رہ جاتا ہے اور کوئی کھاتا نہیں ہے. میرے باپ کے مزدور اتنی افراط کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. اس کو باپ یاد آیا, لیکن باپ کی کون سی بات یاد آئی؟ اس کو اپنے باپ کا رحم, اس کا فضل, اس کی کرپا, اس کی دیا یاد آئی اپنے پتا کی. اس کو یہ یاد نہیں آیا کہ میرے باپ نے کتنے تھپڑ مارے تھے مجھے. یہ کہانی بتا کر غور سے سنیے بہنوں بھائیوں, یہ کہانی بتا کر مسیح یسوع پربھو عیسیٰ المسیح یسوع المسیح آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو ہوش آئے, ایک دن جب آپ کو ہوش آئے گی, ایک دن جب آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کتنے گنہگار ہیں. بھائی جی آپ کو پتا لگے گا ایک دن آپ کتنے گنہگار ہیں. بہن جی آپ کو بھی. لیکن وہ دن اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ دن اس مرنے کے بعد بھی آپ کے ہو سکتا ہے. لیکن ایک دن پتا ضرور لگے گا کہ کون سی غلطیاں ہیں جو کی ہیں, جو بھول گئی, جو بھول گیا, جو یاد نہیں رہی, اور کون سی غلطیاں ہیں جن کو میں نے یاد نہیں رکھا اپنی اچھائیوں کی خوشی میں, لیکن وہ یاد ضرور آئیں گی. اور جب ہوش آئے گا
تو صرف ایک امید رہ جائے گی, خدا یاد آئے گا, اور خدا کا انصاف نہیں, خدا کا رحم یاد آئے گا, کیونکہ اس وقت آپ کے لیے خدا کے رحم کے علاوہ اور کوئی امید نہیں رہ جاتی. کیونکہ اگر اس نے جس طریقے سے اس بیٹے نے باپ کا پیسہ بد چلنی میں خرچ کر دیا, اگر اس کا باپ اس سے حساب لینے بیٹھ گیا کہ بیٹا حساب تو بتا, جو $1000 لے کر گیا تھا کہاں کہاں خرچ کیے, کون کون سی شراب پی, کون کون سی بری عورتوں کے پاس تو گیا, کون کون سے غلط کام کیے, کون کون سی فلمیں دیکھی, ذرا حساب تو دے. یہ بیٹا باپ کے پاس ایک پل نہیں ٹھہر سکتا. اسی لیے اس کو جب یاد آیا اپنا باپ, تو اپنے باپ کا رحم, اس کا فضل, اس کی کرپا اور اس کی دیا یاد آئی. اور صرف یہی امید ہے ایک گنہگار کے پاس, خدا کے رحم کی, خدا کے پیار کی, اس کی دیا کی, اس کی کرپا کی. اور یہ بات انسان کو, آپ کو اور مجھے یاد رکھنی ہے. اگر آپ گنہگار ہیں, صرف آپ کے پاس ایک امید ہے کہ خدا کے فضل کو, اس کے رحم کو یاد کریں, خدا کو یاد کریں, یاد کریں خدا کو روز. پھر اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ میں کہاں گر گیا ہوں, میں نے کیا کیا کام کر لیے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, 30 سال پہلے, جو کسی کو یاد نہیں ہے. میری بیوی کو بھی نہیں پتا ان کے بارے میں نے کیا کر دیا. اب آپ کو خدا یاد آئے گا, جیسے جیسے وقت نزدیک آئے گا آپ کو خدا یاد آئے گا. لیکن آپ کے لیے صرف ایک امید ہے, خدا کا رحم اور اس کا فضل. لیکن خدا بھی اتنا اچھا ہے. دیکھیے بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے. پروفیسر میں پڑھتا ہوں آگے جلدی سے. لکھا ہے جب وہ باپ کے پاس آیا, اس کو پتا تھا اپنے باپ کا رحم اور اپنی گنہگار حالت, اور اس نے کہا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے بیٹا مت کہہ. بیٹے باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جیسا میں نے تیرے ساتھ کیا ہے. بیٹے باپ کا مال لے کر بد چلنی میں نہیں اڑا دیتے. بیٹے باپ کا مال لے کر باپ کو چھوڑ کر نہیں چلے جاتے. پتنی کتنے دن کتنی راتیں تو روتا رہا ہے میرے لیے. میں بیٹا کہلانے کے لائق نہیں, مجھے بیٹا مت کہہ, مجھے صرف نوکر رکھ لے, کیونکہ مجھے بھوک بہت لگی ہے. شاید مجھے تیرے در سے کچھ کھانا مل جائے. جب انسان اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے, اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے, خدا کے آگے خدا کا رحم جوش مارتا ہے. اور بائبل میں مسیح یسوع پربھو یشوع کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہمیں خوشخبری بتاتے ہیں, ایک امید دلاتے ہیں. لکھا ہے وہ ابھی دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا. The heart of his father was filled with compassion for his son. دیکھا اپنے بیٹے کو لٹا ہوا آ رہا ہے, گندا, چیتھڑے, چپل پھٹ ٹوٹی ہوئی ہے, کپڑے پھٹے ہیں, سر میں گرد پڑی ہے. کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ کتنے نازوں سے اس کو پالا تھا, چھوٹا سا تھا گود میں. کیا کئی باتیں یاد آتی ہیں سر؟ آپ بچوں والے ہیں پرویز صاحب, ساری باتیں بچپن کی کہ چھوٹا سا تھا جب اس کو گود میں پکڑ کے کھلایا کرتا تھا میں. کیا حالت کر لی اپنی اس نے. اور باپ اپنے بچے کو کی حالت کو دیکھ نہیں سکا, اور لکھا ہے بھاگ کر دور ہی تھا کہ وہ بھاگ کر گیا اور بچے کو چوما. باپ کا پیار ہے, وہ سوروں میں کھانا کھاتا آ رہا ہے اور باپ اس کو چوم رہا ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ خدا کا پیار بھی ایسا ہی ہے. گنہگار جب اس کے پاس آتا ہے تو حساب نہیں مانگتا, بلکہ وہ معاف. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا ذرا بیٹھ تو صحیح, $1000 لے کر گیا تھا, $10,000 لے کر گیا تھا, حساب تو دے. نہیں, اس نے فوراً اس کو جپھی ڈالی. ہاں پرویز صاحب, گلے لگایا, چوما اس کو اور کہا جلدی کرو, اس کو نئے کپڑے پہناؤ, نہلاؤ, انگوٹھی پہناؤ, اس کی حجامت بناؤ. کیا حالت کر لی ہے. یہ تو میرا بیٹا لگتا, اس کو میرا بیٹا بناؤ جلدی سے. یہ ایک گنہگار کی سچویشن ہے جب وہ خدا کے پاس آتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگنے کے لیے, حلیم کر کے اپنے آپ کو. اور دیکھیے ایک بات بہنوں بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیسے اس نے خرچ کیے وہ باپ کے تھے, اور باپ کو حق ہے ان پیسوں کا حساب لینے کے لیے. لیکن جہاں پر دیکھتے ہیں ایک منصف باپ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ رحیم باپ. ہاں جی, ایک رحیم باپ نظر آ رہا ہے. کیونکہ منصف باپ کیا کرے گا؟ 2 تھپڑ مارے گا اور بھگا دے گا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو تیرا تھا وہ تو نے لے لیا, اب تو جا, اب تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے نا.